دیکھیے ساری مخلوق میں اگر آپ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے نہیں ہے، یعنی جو اولاد ہوگی وہ اللہ نہیں ہوگی، وہ مخلوق ہی ہوگی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے برا بھلا کہا، مجھے ستایا، مجھے تکلیف دی اور مجھے گالیاں دی، لیکن پھر بھی میں ان کو رزق دیتا ہوں اور ان کو معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے تکلیف دی، بنی آدم نے مجھے اذیت پہنچائی، اذیت اس بات سے پہنچائی کہ میں نے ساری کائنات کو بنایا اور سب کو معلوم ہے تجربے سے، مشاہدے سے کہ وہ خود نہیں بنے، میں نے بنایا ہے۔ کوئی نہیں بنا سکتا جب تک میں نہ بناؤں، میری طاقت کے بغیر کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ہٹے کٹے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو کہتے جی بس ہم تو بن گئے تھے، اب اللہ ہمیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ ارے جس رب نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا وہ رب دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اتنی بڑی ناشکری۔ یعنی خود اپنی پیدائش کو دیکھو کہ تم ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے پیدا ہوئے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ایسا تیار کیا، خوبصورت شکل دی اور سارے اعضاء دیے، اور جب جوان ہو گیا تو کہتے جی بس اللہ اب مجھے نہیں بنا سکتا، حالانکہ میں قادر ہوں۔ اور یہ تو مخلوق کا تجربہ ہے کہ چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتی، دوسری دفعہ آسان ہوتی ہے، اور میں تو خالق و مالک ہوں، میرے لیے پہلی اور دوسری میں کوئی فرق نہیں۔ اور مجھے ابن آدم نے گالی دی، فرمایا کہ میرے لیے انہوں نے اولاد کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو ماں کو گالی، کسی کے باپ کو گالی دیں، تو اللہ تعالیٰ کو گالی یہ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مخلوق کے لیے اگر ہم کہیں تو مخلوق کے لیے بھی یہ عیب کی بات ہے۔ دیکھیے مجھے آسان اس کی مثال علماء نے یہ فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو کہے بھائی بہت مبارک ہو، کسی انسان سے کہے کہ تمہیں بہت مبارک ہو، سنا ہے رات آپ کے ہاں آپ کی بیوی سے آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اور ولادت میں جو بچہ پیدا ہوا وہ کتا تھا، کتا پیدا ہوا آپ کی بیوی سے، آپ کو بہت مبارک ہو، کوئی اس پہ خوشی محسوس کرے گا؟ اور کسی کی اولاد ایسی اگر ہو تو کیا وہ منہ دکھانے کے لائق ہوگا؟ لوگ تو معذور اولاد پیدا ہو، نابینا پیدا ہو، اس پہ شرماتے ہیں، یار ساری دنیا کیا کہے گی معذور ہے، ہم لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، لوگ کیا کہیں گے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی اولاد معذور پیدا ہوئی تو انہوں نے بات کو ابھی چھپائے رکھا، یعنی وہ انسان ہی پیدا ہوئے، جانور نہیں پیدا ہوئے، کوئی اور جانور نہیں پیدا ہوئے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد پیدا ہوئی اور وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، یہ تو اللہ کی جنس سے ہٹ کر ہے نا۔ تو اللہ کی جنس یعنی مخلوق میں کسی کی اولاد ہو اور اس کی جنس میں سے نہ ہو بلکہ کوئی اور جنس پیدا ہو تو یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ ہم یہ دعویٰ کریں تو یہ اس سے بڑا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود تو سوچو، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعض عقیدہ مشرکین کا یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے مناسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ارے بیوقوف ہو، تم نے اگر اللہ کے لیے دعویٰ کرنا تھا بیٹے کی بات تو پھر بھی عقل میں آتی، تم نے بیٹیوں کے دعویٰ کر دیا، بیٹیاں تو تم بھی عیب سمجھتے ہو۔ مشرکین نے مکہ سے کہا اصطفى البنات علی البنین یعنی الہ البنات ولکم البنون، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹے دے دیے، اس کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے، یعنی عرب میں بیٹیاں بڑا عیب تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔
تو موقع کے اعتبار سے ان کو اس انداز سے سمجھایا کہ تم اپنے لیے تو بیٹی بری سمجھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، اپنا رازق مانتے ہو، اپنا مالک مانتے ہو، رب مانتے ہو، جس کو ساری قدرتوں کا مالک سمجھتے ہو، اس کے لیے تم کہتے ہو اس نے بیٹیاں بنا لی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں اس سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ ان مشرکین مکہ کفار کا بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہوئی ہے، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹ ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض منہ کی بکواس ہے، نہ ان کو علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو اس کا علم ہے، اللہ کی اولاد ہونے کا نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو علم ہے۔ بہت بڑی بکواس کر رہے ہیں جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ کبرت کلمتاً، یہ بات ان کی بہت بڑی بات ہے، بہت گندی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ سری جھوٹ بول رہے ہیں، نرا جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔